فرینڈس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائنس آف فراڈ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف فراڈ پڑھے تھے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا ریڈ فلیگس بھی ہوتے ہیں جو کہ سمٹمز ہوتے ہیں کہ فراڈ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. تو اتنے زیادہ ریڈ فلیگس ہیں کہ آپ سارے کے سارے ریڈ فلیگس کے اوپر یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتے کہ فراڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا ہر ریڈ فلیگ کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے اور اپنی آرگنائزیشن میں اپلائی نہیں کر سکتے. بیسیکلی کچھ ریڈ فلیگز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر انڈسٹری کو، ہر آرگنائزیشن میں فال کرتے ہیں. جیسے کہ ایک امپلائی کا لائف سٹائل چینج سڈن ہو جاتا ہے تو آبویسلی وہاں پہ واقعی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اچانک سے اور وہ پیمنٹس کو بھی حل کر رہا ہے تو مطلب تو چانسز ہیں. لیکن ایک امپلائی کا اگر لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے اور وہ بیسیکلی پیمنٹس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمپل گیٹ اوپن کر رہا ہے آرگنائزیشن کا یا کلوز کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یا تو آرگنائزیشن کے اندر سے چرا رہا ہے. لیکن اگر آرگنائزیشن کے اندر بھی اس کو ایکسیس نہیں ہے کہیں جانے کی، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے اس کو اپنی کوئی فیملی سے کوئی مل گیا اور جس کی وجہ سے لائف سٹائل چینج ہو گیا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ریڈ فلیگس کو آپ ہر جگہ پہ یا ہر ایک ریڈ فلیگ کو آپ فلفل نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے کس طرح سے. جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے نیومرس سائنس کین پوائنٹ ٹو دا پاسبلٹی آف فراڈ. آبویسلی ریڈ فلیگز اتنے ہیں کہ آپ ہر ایکٹیویٹی پہ کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے فراڈ ہو رہا ہے، لیکن آپ ہر ایک کو فلفل نہیں کر سکتے. لٹرلی ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ ٹائپس آف فراڈ اسکیمز ایگزسٹ. ایکچولی میں بہت زیادہ فراڈ اسکیمز ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کے مطابق نمبر آف ریڈ فلیگز بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا ہر ریڈ فلیگ کو ہم دیکھیں؟ نہیں. اس کے لیے کچھ پاسبلٹیز ہیں، وہ لیٹر ہم ڈسکس کریں گے. It would be impossible to cover them all in their entirety here, but some general signs of fraud can apply across all type of business and organizations. So important یہ ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ امپورٹنٹ ریڈ فلیگس کیا کیا ہیں اور ہماری آرگنائزیشن کے مطابق کون کون سے ریڈ فلیگس جو ہیں وہ اپروپریٹ ہیں، جو ہمیں اپلائی ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس میں یہی بتایا گیا اور ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹپنگ آف کے تھرو فراڈ ہمیشہ یا میجورٹی کیسز کے اندر ٹپنگ آف کے تھرو فراڈ جو ہوتا ہے وہ ڈسکور ہوتا ہے، ایکسپلور ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے بینگ این آرگنائزیشن؟ آپ نے اپنے امپلائیز کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ریڈ فلیگس کیا ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کس کیس میں، کس فراڈ میں کیا کیا ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو اس طرح کی اسٹڈیز دیں گے، اس طرح سے ٹرین کریں گے، تو کل کو جیسی آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی ریڈ فلیگ ہوگا، کوئی بھی سمٹم ہوگا، تو امپلائی فوراً آپ کو بتائے گا کہ یہ جو ہے یہاں پہ ریڈ فلیگ ہے، مجھے سمٹم نظر آیا ہے. سو وہ سمٹم کیسے بتائے گا؟ وہ اوبیسلی اینٹی فراڈ ہاٹ لائن کلچر ہے، وہ بھی ہم لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ جیسے جیسے اپنے امپلائیز کو ٹرین کریں گے، آپ کو کہیں بھی فراڈ آپ کی آرگنائزیشن میں کہیں ہو رہا ہوگا تو آپ کے امپلائی فوراً جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے، بلب جلا دیں گے، دیکھیں گے یہاں مسئلہ ہو رہا ہے. تو امپورٹنٹ کیا ہے، آپ اپنے امپلائیز کو ٹرین کریں، کیونکہ اسٹڈیز کے مطابق یہی بات فائنل آئی ہے کہ میجورٹی آف دا کیسز کے اندر ہمیشہ ٹپنگ آف ہوتی ہے. ٹپنگ آف وینڈر کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، ٹپنگ آف کسٹمر کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، ٹپنگ آف امپلائیز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ امپلائیز کو تو ٹرین کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا ٹاپک چھوٹا سا، سائنس آف فراڈ.